بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، کائنات کے اندر اگر دیکھا جائے تو تمام چیزوں کے اندر جو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمائی ہیں، جو بھی پیدا کی ہیں، ان کے اندر ایک خاص حسن اور خوبصورتی پائی جاتی ہے، اور خوبصورتی میں جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ اس چیز کے اندر پایا جانے والا ایک نظم اور ترتیب ہے۔ اگر کوئی چیز نظم اور ترتیب کے ساتھ نہ ہو تو وہ چیز کبھی بھی خوبصورت نہیں بن سکتی، اور نہ ہی وہ مؤثر اور افیکٹو طریقے سے کام کر سکتی ہے۔ آپ سادہ سی مثال ہے، اگر آپ پنکھا لے لیں، پنکھا اس کے جو پر ہیں وہ ترتیب کے ساتھ اور نظم کے ساتھ نہ ہوں تو وہ ہوا نہیں دیتے۔ گاڑی لے لیں، اس کے چکے اور ٹائر اور پہیے اور ویل اگر ترتیب کے ساتھ نہ ہوں تو وہ گاڑی افیکٹو طریقے سے، اچھے طریقے سے چل نہیں سکتی۔ اور اگر بیک سیٹ کی جگہ پہ اسٹیئرنگ لگا دیا جائے اور اسٹیئرنگ کی جگہ پہ بیک سیٹ لگا دی جائے تو پھر بھی گاڑی کا حسن اور خوبصورتی برقرار نہیں رہتی۔ اسی طرح کائنات کی ہر چیز کے اندر ایک نظم پایا جاتا ہے۔ اب سورج اپنے وقت پر، اپنے مقررہ وقت پر طلوع ہوتا ہے اور مقررہ وقت پر غروب ہوتا ہے۔ چاند اسی طرح اپنے وقت پر طلوع اور غروب ہوتا ہے۔ ستارے اپنے وقت پر چمکتے ہیں، ہوائیں اپنے وقت پر چلتی ہیں، سمندر اپنے وقت پہ لہریں اٹھاتا ہے، اور دریا اپنے وقت پہ چڑھتے ہیں۔ فصلیں ایک وقت کے ساتھ، ایک متعین وقت اور ترتیب کے ساتھ آتی ہیں اور بوئی جاتی ہیں اور اگائی جاتی ہیں اور انسان کے کام آتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت یہ ہے، اللہ رب العزت کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر حسن ترتیب اور حسن تنظیم کی انتہا کر کے دکھائی ہے، کی ہوئی ہے، بنائی ہوئی ہے، اور اس کی حسن ترتیب اور حسن تنظیم کی وجہ سے کائنات کی ہر چیز خوبصورت ترین چیز ہے اور انسانوں کے لیے بینیفیشل ہے، فائدہ مند ہے۔ جس چیز کے اندر تنظیم نہیں ہے، ترتیب نہیں ہے، وہ حسین نہیں ہے، اور جو حسین نہیں ہے خوبصورت نہیں ہے۔ خوبصورتی سے مراد دیکھنے میں خوبصورت ہونا بھی ہے، لیکن اپنے کردار میں، اپنے کام میں جو خوبصورت نہیں ہے وہ انسان کے لیے اور دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے، ہم بات کر رہے تھے اسلام کے نظام پر، اسلام کے ہر فعل کے اندر اور ہر قول کے اندر نظم بھی پایا جاتا ہے اور ترتیب بھی پائی جاتی ہے۔ اسلام کا کوئی فعل، کوئی حکم، کوئی کام بغیر نظم کے اور بغیر ترتیب کے نہیں، تنظیم کے نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ کلمہ طیبہ کو لے لیں، جس کو پڑھ کر بندہ اسلام کی دہلیز کے اندر اور اسلام کے احاطے کے اندر اور اسلام کی بلڈنگ اور عمارت کے اندر داخل ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ جو کلمہ طیبہ ہے، دو آیات کے، مختلف آیات کے چھوٹے چھوٹے حصے ہیں جو قرآن مجید کے اندر آئے ہیں، اور انہی کو ملا کر کلمہ طیبہ بنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ پہلا سنٹنس ہے، پہلا قدم ہے جو اٹھاتا ہے انسان اسلام کے دائرے کے اندر آنے کے لیے اور اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ اگر ان کلمات کو دیکھا جائے اور ان کلمات پر غور کیا جائے، جن کو پڑھ کر، جن کو مان کر جس بندہ اسلام کے دائرے میں آتا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان الفاظ کے اندر بھی
اور ان سنٹینسز کے اندر بھی ایک خوبصورت ترین حسن نظم بھی رکھا ہے، حسن ترتیب بھی رکھی ہے اور حسن تنظیم بھی رکھی ہے۔ کلمہ طیبہ کے دو حصے ہیں، تو پہلا حصہ لا الہ الا اللہ ہے، اس کے الفاظ انتہائی خوبصورت اور انتہائی نظم کے ساتھ ہیں، اور آخر پر اس حصے کے بھی لفظ اللہ آتا ہے۔ اور دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ ہے، تو اس کے آخر پر بھی محمد رسول اور اللہ آتا ہے، یعنی اس کے اندر صوتی نظم بھی ہے، اس کے اندر معانی کا نظم بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر الفاظ کی ترتیب کا نظم بھی پایا جاتا ہے، اس کے اندر شعری نظم بھی پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ لا الہ الا اللہ کو اوپر رکھیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے رکھیں تو بالکل ایک نظم کے اندر دونوں سنٹینسز آتے ہیں، اور اگر غور سے دیکھیں تو دونوں سنٹینسز کے آخر پر لفظ اللہ آتا ہے۔ تو جو لفظ اللہ ہے یہ اللہ رب العزت کا اسم ذات ہے، تو دونوں حصوں کے اینڈ پر اللہ رب العزت اپنا نام اسم گرامی لاتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اے کلمہ پڑھ کر اسلام کی دہلیز میں آنے والے اور اسلام کو قبول کرنے والے اور اسلام کی منزل کے اندر داخل ہونے کا ارادہ رکھنے والے، سن، سب سے پہلے تیری کوئی منزل کوئی اور نہیں ہے، تیری منزل کوئی سنی وہابی شیعہ دیوبندی ہونا نہیں ہے، بلکہ تیری منزل صرف اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ تجھے صرف اللہ کو معبود بنانا ہے، اپنا محبوب بنانا ہے، اپنا مقصود بنانا ہے اور اپنے لیے ہر وقت موجود بنانا ہے۔ سب سے اہم چیز تجھے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا ربط جوڑنا ہے، اللہ رب العزت کو اپنا مقصود اور محبوب بنانا ہے۔ اب دوسرے حصے کے اندر اس محبوب کو اور اس مقصود کو پانے کا طریقہ اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا، اور یہ جو دوسرا حصہ ہے یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگوٹھی مبارک میں اس ترتیب کے ساتھ رکھتے تھے، اور مہر نبوت مبارک میں بھی اسی ترتیب کے ساتھ تھا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو خط لکھتے تھے تو نیچے مہر لگاتے، اور مہر کے اندر بھی یہی ترتیب ہوتی، نیچے محمد، اوپر رسول اور اوپر اللہ آتا۔ تو اللہ مقصود ہوتا اور طریقہ نیچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اور اللہ، یعنی محمد اشارہ کیا ہوتا کہ اگر تم اللہ کو پانا چاہتے ہو تو محمد کی ذات سے جڑ جاؤ، محبت کرو، اور رسول جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں وہ رسالت ہے، وہ رسول ہے، وہ تعلیمات ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ لا الہ الا اللہ، تمہیں کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، تیرا معبود، تیرا مقصود، تیرا منزل اللہ کی ذات ہے، اور اس کو پانے کا طریقہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل، ان دونوں چیزوں کو ملاؤ گے تو تم اللہ کو پالو گے، اللہ تمہارا محبوب اور مقصود بن جائے گا۔ یعنی کلمہ طیبہ کے اندر بھی اس کی اور بھی بہت ساری سمتیں ہیں اور جہتیں ہیں جن کو اگر غور کرے انسان تو ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ اس کے اندر بھی سب سے پہلے ایک نظم اور ترتیب پائی جاتی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں اس نظم میں اور اس نظم کو سمجھنے اور اس نظم پر غور کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر بھی نظم لانے کی اور ترتیب اور تنظیم لانے کی توفیق دے، اور ہمیں اپنے ارد گرد کے معاشرے کو نظم اور ترتیب میں لانے پر محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔